بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. إنا لننصر رسلنا، یقیناً پکی بات ہے، بے شک ہم نے مدد کی اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہیاں، عدالت، انصاف قائم ہوگا۔ پچھلی آیات میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رجل صالح، رجل مومن کھڑا ہوا، اس نے فرعون کے دربار میں حق کا کلمہ، حق کا بول بالا کیا، اور پھر آخر میں قرآن کریم نے فرعون اور آل فرعون کو عذاب قبر کس طرح ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اسی کے ضمن میں کل کا جو سارا درس تھا وہ عذاب قبر پر تھا، کہ صحیح احادیث میں عذاب قبر کا تذکرہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کی، ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ یہ مدد کس طرح کی ہے؟ چونکہ بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ بہت سارے رسول تو وہ ہیں، بہت سارے نبی تو وہ ہیں جو شہید کیے گئے، بظاہر ان کی مدد نہیں ہوئی۔ بھائی کیا بظاہر ان کی مدد نہیں ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ خود قرآن کہہ رہا یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ ان یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ تو پھر نبیوں کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد کی کیا ہے؟ ہمیں وہ اشکال پیش آتا ہے جب ہم اپنی سمجھ کے مطابق مدد کا ایک مفہوم متعین کرتے ہیں، اور پھر وہ مدد نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں اشکال پیش آتا ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ضابطے کے پابند نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے پہلے عرض کروں پھر ہم ادھر آتے ہیں۔ جس طرح ہماری سمجھ یہی کہتی ہے، ہم رزق کی محدود شکلیں سمجھتے ہیں، ہم دعا کی قبولیت کی مخصوص شکل سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کی ایک نہیں کئی ساری شکلیں۔ آگے آیت آ رہی ہے اسی رکوع میں، وہاں میں جا کے عرض کروں گا۔ رزق کی ایک ہی شکل پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کی بہت ساری شکلیں۔ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے،
دل کا سکون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے، نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے، نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کی بھائی بہت ساری شکلیں ہیں، اور یہ بات مد نظر نہ رہنے کی وجہ سے، نظر سے یہ بات اوجھل ہو جانے کی وجہ سے بعض مرتبہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ہمارے یہاں دن رات ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، والد بھی بہت اچھے ہیں، بیٹی بھی بہت اچھی ہے، اچھی طرح نکاح کیا، آگے بہت غلط لوگوں سے واسطہ پڑ گیا، بہت غلط لوگوں سے واسطہ پڑ گیا، سال 6 مہینے کے بعد ہی بچی کو طلاق دے دی، بڑی بڑی کمینگیوں کے ساتھ طلاق دی، اس کا سارا جہیز ضائع کر دیا۔ اس 6 مہینے سال میں کئی طریقوں سے والد سے مزید پیسے نکلوا لیے، وہ بھی کھا گئے۔ اب والد بھی پریشان ہے، بیٹی بھی پریشان ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، واقعی ہوئی ہے۔ بھائی تھوڑی دیر صبر تو کرو، کیا کرو؟ صبر کرو، دیکھیے اللہ کا فضل، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے فریاد کرو، اے اللہ آپ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ الحمدللہ زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی واقعات خود میرے اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے میں گزرے۔ اس بے دردی کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا، اللہ جل جلالہ نے دوبارہ ایسا اعلیٰ سلسلہ بنا دیا کہ اس نے پچھلے سارے غموں کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی شکل ہے۔ اب نبیوں کے ساتھ اللہ کی مدد کی کیا شکل ہے؟ بہت ساری شکلیں۔ نمبر 1، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو، اپنے ایمان والے بندوں کو خطرناک ترین، مشکل ترین حالات میں حق پر کھڑے ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی کیا دیتے ہیں؟ حق پر کھڑے ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ مثلا فرعون کے دربار میں یہ جو آل فرعون میں سے جو بندہ کھڑا ہوا، جس نے وہاں حق کا کلمہ بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے حق باتوں کو اتنا پسند کیا کہ آخری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تقریر کو دوبارہ نازل کیا، قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ بھائی اس بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مدد کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نبی کو، اپنے بندے کو باطل، فراڈ، دجل کے سامنے پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے بر صغیر میں دین اکبری آیا، مسلمانوں کے لیے بہت نازک موقع تھا جب اکبر نے دین الہی کا جھنڈا بلند کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور ایسا فریضہ ادا کیا، ایسا حق کا بول بالا کیا، اس طرح ڈٹے کہ دین اکبری کا آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو جاننے والا ہر بندہ موجود ہے۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ تاریخ میں ایک وقت آیا کہ قرآن کے بارے میں عجیب عجیب نظریات قائم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کیا اور انہوں نے اس زمانے کی حکومت کے سامنے ڈٹ گئے، جیلوں میں گئے، کوڑے کھائے، قید کی سزائیں کاٹی، لیکن اس بات پر ڈٹ گئے کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
بظاہر حضرت امام احمد بن حنبل پر جسمانی طور پر تکلیفیں آئیں، لیکن وہ حق کے سامنے اس طرح کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا کیا کر دیا، بول بالا کر دیا۔ وہ جو باطل نظریہ آیا تھا وہ دنیا سے مٹ کر رہ گیا، آج اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بھائی آپ حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کے حق والوں کی مدد کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق والوں کو بھائی کیا کرتے ہیں، استقامت دے دیتے، باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت دیتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر جس حق کی مدد کے لیے وہ بندے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس حق کو کیا کر دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں مرزا قادیانی جب اٹھا، پوری برطانیہ کی حکومت اس کے پیچھے، یہ تو آگے بیوقوف مورا تھا، پیچھے کون تھا؟ برطانیہ حکومت تھی، اور مراعات اور عہدوں کے ساتھ انہی لوگوں کو نوازا بھائی جن کے پاس کیا تھا، مرزا قادیانی کی بغیرتی کا لائسنس تھا، جن کے پاس یہ لائسنس تھا انہی کو نوازا۔ میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہے، چونکہ پیچھے کون تھا؟ برطانیہ۔ ہمارے ڈسکا کا وہ مشہور شخص جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہوا ہے، قادیانی تھا، سر ظفر اللہ۔ میں خود ان لوگوں کو ملا ہوں جن کے ابا کا یہ واقعہ ہے، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ سر ظفر اللہ نے ایک بندے کو، تحریک پاکستان ابھی شروع ہوئی تھی، تحریک پاکستان، سر ظفر اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا پاکستان بنے گا، چونکہ ظفر اللہ کون تھا؟ برطانوی مورا تھا، پہلے کہہ دیا تھا، اور ایک اپنے خاص بندے کو کہہ دیا، خاص سے مراد یہ نہیں کہ وہ قادیانی تھا، نہیں، وہ بندہ تو پکا مومن تھا، اس کے کاروباری مراسم تھے اس کے ساتھ۔ 47 کے اعلان سے 20 دن پہلے پتہ کیا کہا کہ 10-15 دن تک پاکستان بننے کا اعلان ہو جانا ہے، اعلان ہوتے ہی قتل و غارت نہیں ہونی، 1.5-2 مہینے 3 مہینے امن رہنا ہے، اور آپ نے اعلان ہوتے ہی ڈسکا آ جانا ہے۔ جب اس اعلان کو 2-2.5 مہینے گزریں گے پھر قتل و غارت شروع ہونی، اور بہت قتل و غارت ہونی ہے، اس طرح ہونی ہے۔ ظفر اللہ نے سارا خاکہ بتلا دیا تھا، اور بعد میں جس طرح ظفر اللہ نے بتایا تھا قتل و غارت اسی طرح ہوئی۔ پاکستان بننے کے اعلان ہوتے ہی قتل و غارت شروع ہوئی ہے؟ نہیں بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 47 میں پاکستان بننے کا جس دن اعلان ہوا ہے اس وقت قتل و غارت شروع نہیں ہوئی۔ 2 مہینے بعد مثلا ایک جگہ مسلمانوں کے 15 دیہات ہیں، ان میں سے 12 چلے گئے ہیں، 3 رہ گئے ہیں، اب 3 پر حملہ ہونا تھا۔ اب 3 پر کیا ہونا ہے؟ میں نے خود اپنی برادری کے بزرگوں سے خود یہ سنا جو 47 میں اچھا شعور رکھتے تھے، 47 میں وہ 25 سال کے تھے، انہوں نے ہجرت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے لیاقت علی خان جو تھے پاکستان کے پہلے، یہ اس علاقے کے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں برطانیہ کے اس منصوبے کا پتہ چلا ہے کہ یہاں اس طرح قتل و غارت ہوگی، تو میری پورے علاقے کے چودھریوں کو بلایا لیاقت علی خان نے کہ میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہجرت ہوتے ہی ایک جگہ منتخب کرو، 100 گاؤں ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، اور فی الفور تیاری کر کے نکلو، جو نکلیں گے وہ بچیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے۔ برطانیہ کا منصوبہ ہے کہ یہاں کیا ہوگا؟ قتل و غارت۔ اس لیے لیاقت علی خان جس علاقے کے تھے اس علاقے کا ایک بندہ بھی نہیں مرا، اس علاقے کا ایک بندہ بھی نہیں مرا۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اور اپنے نبیوں کی بھائی کیا کرتے ہیں؟
اس کی مدد کی ایک شکل کیا ہے کہ اللہ باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہے، استقامت دے دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے پیچھے اس وقت برطانیہ کا طوطی بولتا تھا، ملکہ برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس زمانے کے علماء کو، اللہ کے نیک بندوں کو ہمت دی کہ انہوں نے اس دجل اور فریب کا مقابلہ کیا۔ دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ ہونا سارے مسلمانوں پر کیا کر دیا؟ واضح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی بھائی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیا دے دیتے ہیں؟ ہمت اور توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے نبیوں پر، ایمان والوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد کی پھر ایک شکل یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے انتقام لیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھائی کیا لیتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، بدر میں تقریباً سارے مارے گئے، اکے دکے کے علاوہ بدر میں سارے کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے۔ قوم عاد، قوم ثمود، اللہ نے ان کو ملیا بیٹ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ظلم کیے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے حکمرانوں کو ان پر مسلط کیا، اور یہودی صدیوں میں ذلیل و خوار رہے، اور آج بھی دنیا میں یہودیوں کا کوئی نیک نامی نہیں ہے، یہودیوں کی کوئی نیک نامی نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہودیوں کو، حالانکہ عالمی قوت اس وقت ان کے اشارے پر ہے، لیکن اکثریت انسان اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اللہ کی زمین پر فتنے کا عنوان ہے۔ بھائی کیا ہے؟ شر کا عنوان ہے۔ اللہ کی مدد کی کبھی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دلیل سے نوازتے ہیں۔ بھائی کس سے نوازتے ہیں؟ جس سے ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بندے کا دلیل پر قائم ہونا ہے نا، یہ باتیں بھائی نہیں سمجھ آتی جب بندہ کسی مشکل حالات میں کسی باطل کا سامنا کرنا ہوتا ہے نا، پھر یہ باتیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے جو اللہ کے کلام نے فرمائی۔ یہ جو دلیل کی روشنی ہے، بھائی کس کی روشنی ہے؟ دلیل کی روشنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب عطا ہے۔ آپ کسی دوسری قوم سے، ان کے پاس جو مذہبی کتاب ہے، آیا وہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، کسی سکھ سے بات کرو، کسی ہندو سے بات کرو، کسی عیسائی سے بات کرو، اس وقت دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے کلام ہونے کے جو دلائل ہیں، یہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھائی کس چیز سے نوازتے ہیں؟ دلیل سے نوازتے ہیں، سچائی سے نوازتے ہیں۔ کبھی اللہ جل جلالہ استقامت سے نوازتے ہیں، کبھی اللہ جل جلالہ دشمنوں سے ظاہراً انتقام بھی لیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وقتی طور تو یوں لگتا ہے کہ حق مٹ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں حق کا ایسا بول بالا کرتے۔ 2 مثالیں لے لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھائی آپ جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آج کون سا مسلمان ہے جو پہچانتا؟ خلیفہ راشد ہیں یا نہیں؟ حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں یا نہیں؟ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں یا نہیں؟ یہ جو پہلی اذان ہے، یہ کس کی جاری کردہ ہے؟ حضرت، یہ قرآن کریم کتابی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے ہے، کس کا مرتب کردہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارنامے۔ اب یہ وہ ہستی ہے جس کے جنازے کو اٹھانے والے 4 بندے، میں نے زندگی میں ایسا جنازہ نہیں دیکھا جس کو اٹھانے والے 2 یا 3 بندے ہوں۔
آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ چوتھا بندہ پکڑنے والا جنازے کو نہ ہو؟ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ خلیفہ راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، قرآن کریم کو جمع کرنے والے اور عالم اسلام کو حد درجہ وسعت دینے والے، حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل چھوڑ کر گئے، حضرت عثمان غنی نے اس کو 22 کو 44-45 لاکھ مربع میل پر لے گئے۔ کم لوگ اس کو جانتے ہیں، جتنا عالم اسلام کو وسعت دی تھی حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اس کو کیا کر دیا تھا؟ اس کو ڈبل کر دیا تھا۔ اور حضرت عمر جو ہے یہ اسلام بعد میں لائی ہے، حضرت عثمان غنی اسلام پہلے لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور بھی بیٹیاں ہوتی میں کس کے نکاح میں دے دیتا، لیکن نماز جنازہ پڑھنے والے، جنازہ اٹھانے والے 3 بندے ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ حضرت علی جیسے بندوں کو باغیوں نے جنازہ پڑھنے نہیں دیا، اور جنت البقیع میں دفن کی اجازت نہیں دی۔ جنت البقیع کے کنارے پر ایک رستہ تھا، اس رستہ کو عبور کر کے ایک حویلی تھی، اس حویلی میں حضرت عثمان غنی کو بھائی کیا کیا؟ دفن کیا۔ آج بھی جو حضرات جنت البقیع گئے ہیں، داخل ہوتے ہی امہات المؤمنین صحابہ شروع میں دفن ہے، اکیلے حضرت عثمان غنی کیوں جی ایسے ہی ہے جو حضرات وہاں گئے وہاں دفن ہے۔ وقتی طور حضرت عثمان غنی کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن بعد میں آج باغیوں کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے تو حسین کو دیکھ لو، واقعہ کربلا ہوا، اہل بیت کی میتیں کربلا میں پڑی رہی۔ اس وقت بظاہر یوں لگا کہ اہل بیت کو مٹا دیا گیا، لیکن بعد میں اہل بیت کو مٹانے والے مٹے یا اہل بیت مٹے؟ اہل بیت کو مٹانے والے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پوری شان و شوکت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پوری شان و شوکت۔ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دلوں میں بستے، مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ یہ تو ہو گئی، ذاتی طور پر بھی آپ ان مثالوں کو یاد رکھیے، بات لمبی ہو جاتی ہے اگر میں اس کو پھیلاؤں۔ ذاتی طور پر بھی اس بات کو یاد رکھیے، اگر انفرادی طور پر ہمیں کسی پریشانی کا سامنا ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی 3-4 مدد کی شکلیں بھی ہیں، 3-4 مدد کی شکلیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کاروبار اچھا نہیں چل رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہے کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اللہ نے دل کا اطمینان دے رکھا ہے، اللہ نے معاشرے میں عزت دے رکھی ہے۔ اگر جسمانی طور پر تھوڑی بہتی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اولاد دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہتی بیماری کے ساتھ اپنے سامنے سجدہ کی توفیق دے رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اب ذرا الفاظ دیکھیں، فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک یقیناً ہم نے مدد کی، بھائی کس کی؟ ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں، ہم مدد کرتے رہتے ہیں، ہم ہر حال میں مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، باقی رہ گئی قیامت والا دن، اور جس دن قائم ہوگی گواہیاں اس دن بھی ہم اپنے بندوں کی، نبیوں کی ہر حال میں کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔